بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہوش ہے۔ میری عمر 29 سال ہے۔ میری 3 شادیاں ہوئی ہیں۔ میری پہلی شادی میرے گھر والوں نے زبردستی 17 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ وہاں مجھے میرے کلاس فیلوں سے محبت ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پہلے تو اس نے مجھے محبت کے جال میں پھنسایا، پھر اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ گھر میں جو زیورات اور پیسے پڑے ہیں لے کر آ جاؤ، ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں ناراضی ہو گئی۔ میں نے گھر کے زیورات اور جو نقد پیسے موجود تھے اٹھا لیے اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا۔ وہاں پر اس کے اور دوست بھی موجود تھے۔ ان سب نے مل کر میری عزت لوٹی اور وہاں مجھے باندھ کر چلے گئے۔ ہر روزانہ میرے ساتھ زیادتی کرتے اور مجھے باندھ کر چلے جاتے تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں۔ میں نے بہت زیادہ شور مچایا، لیکن قریب کوئی آبادی نہیں تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے۔ میرے رونے کی آواز سن کر ادھر چلے آئے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ بیٹی اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ میرے ابو اور بھائیوں نے مجھے خوب مارا اور میری شادی کر دی۔ 1 سال کے بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ میری زندگی صحیح گزر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے والا تھا، لیکن زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے عدت اپنے والدین کے گھر میں گزاری۔ میرے والدین اور بھائیوں نے دوبارہ میری شادی کر دی۔ میرا دوسرا شوہر بہت زیادہ گھٹیا قسم کا انسان تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، بات بات پر جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ جب اس کا دل کرتا مجھے مارنا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے جتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارا وہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر بہت صبر کیا۔ کئی دفعہ تو میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آئے کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ پھر ذہن میں آتا تھا کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اگر میں نے خودکشی کر لی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پھر صبر کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ایک دن میرا شوہر شراب پی کر گھر آیا۔ میں نے اسے کھانا دیا اور پانی رکھنا بھول گئی۔ اس بات پر اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھ پر کافی تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ میرے جسم پر نشانات بن گئے۔ میں نے سامان پیک کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر والدین کے گھر آ گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر دوبارہ کچھ بزرگوں کو لے کر میرے گھر آ گیا اور مجھ سے معافی مانگی اور آئندہ پیار سے رکھنے کا وعدہ کر کے گھر لے گیا، لیکن وہ بدلنے والا نہ تھا۔ شراب پی لیتا اور مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ کافی دن میں نے برداشت کیا، لیکن جب اس کا تشدد حد سے بڑھ گیا تو پھر میں دوبارہ اپنے والدین کے گھر آ گئی اور اس سے طلاق لے لی۔ کافی دن تو میں اپنے والدین کے گھر میں رہی، لیکن میرے بھائیوں کی بیویوں کا رویہ مجھ سے اچھا نہ تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ میری تیسری شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
تیسری بار دوبارہ میری زبردستی شادی کر دی گئی۔ یہ شاید میرے لیے امتحان تھا کہ جس شخص سے میری تیسری شادی ہوئی وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ میرے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا موڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میری بیٹی میں کافی زیادہ دلچسپی لینے لگا، کیونکہ اس وقت میری بیٹی کی عمر 13 سال ہو چکی تھی۔ جب مجھے زیادہ خطرہ ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا، لیکن میرے بھائیوں کی بیویوں نے اس پر تشدد اور ظلم کیا۔ میری بیٹی سے ہر کام کرواتے تھے اور اسکول جانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے فون پر بات کی اور رونے لگی کہ امی جان، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ میری ممانی مجھ سے سارا دن کام کرواتے ہیں اور کھانا بھی اچھے طریقے سے کھانے نہیں دیتی۔ میں نے دوبارہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر وہی مسئلہ بن گیا کہ میرا شوہر ہی میری بیٹی پر غلط نگاہ ڈالنے لگا۔ جب میں نے اس کا تقاضا کیا تو اس نے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر اپنے والدین کے گھر میں بھیج دو، اگر بھیجا تھا تو واپس کیوں بلایا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ آئندہ کے بعد آپ نے میرے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ میری بیٹی اکثر مجھ سے شکایت کرتی کہ وہ میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ جب مجھے اسکول چھوڑنے جاتا ہے تو راستے میں مجھ سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور کہا کہ آپ نے اس سے کم بات کرنی ہے اور ہر وقت سیریس رہنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب بھی میرا شوہر گھر میں ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑتی۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں اپنی بہن کے گھر گئی تو مجھے اس کا لڑکا بہت پسند آیا۔ میں نے اپنی بہن کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو رخصتی کر دیں گے۔ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں تبلیغ جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے 4 ماہ تبلیغ جماعت کے ساتھ لگائے۔ واپس آیا تو اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں بھٹک گیا تھا۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ الحمدللہ اب میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور دیندار ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔